السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو وے انفو کے پیارے دوستو، اللہ کے لامکاں سے مقام میں آنے اور کائنات کی ابتدائی تخلیق کرنے سے شروع ہونے والے اس سلسلے کا پارٹ 6 آپ دیکھ رہے ہیں۔ پارٹ 5 میں ہم نے تخلیق جنات کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والے پہلے جن کا کیا نام تھا، حنون و بانون کون سی مخلوق تھی، جنات نے حنون و بانون کے ساتھ کیا کیا، جنات کی عبادی کیسے بڑھی، جنات میں کتنے جن نبی بھیجے گئے، ان کے نام کیا تھے اور انہوں نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، شیطان کے والدین کون تھے، ان کے نام کیا تھے، شیطان کی پیدائش کب ہوئی، اسے آسمانوں میں کیوں اٹھایا گیا، وہاں وہ جنت تک کیسے پہنچا، پھر جنت سے زمین پر آنے کی اس نے اللہ سے اجازت کیوں مانگی۔ پارٹ 5 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے جنت سے زمین پر آ کر کیا کیا، جنات کس آگ سے بنے ہیں، جنات کی کتنی اقسام ہیں، شیطان نے جنت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھ کر اللہ سے کیا کہا، جنت سے نکل کر شیطان نے اللہ کو کیا چیلنج کیا، اور بہت سی دلچسپ اور نیا معلومات، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جب آصف بن یاسف جن نے شیطان کو خبر دی کہ آپ کی قوم حد سے زیادہ سرکش ہو چکی ہے، تو شیطان نے اللہ سے اجازت لے کر فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ زمین پر اتر کر جنات سے جنگ شروع کر دی، اور بہت سے سرکش جنات کو قتل کر دیا گیا، بہت سے جنات سمندر کی گہرائیوں میں چھپ گئے۔ ایک بار دنیا تمام سرکش اور بگاڑ پیدا کرنے والے جنات سے خالی ہو گئی، تو شیطان نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب شیطان نے زمین کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی۔ یہاں شیطان کو سلطان الارض کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اب شیطان جب چاہتا آسمان پر پہنچ جاتا، جب چاہتا جنت میں چلا جاتا، اور جب چاہتا زمین پر آ جاتا۔ اس طرح کئی صدیاں گزر گئیں۔ ایک دفعہ شیطان جنت میں گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھا، تو وہ اللہ سے پوچھنے لگا کہ یہ شیطان کون ہے جس کی تجھ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ رئیس الملائکہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جنت سے نکال دیے جانے کے بعد اس کا نام شیطان پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جلدی ہی تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن شیطان کے دماغ میں یہ خلش رہنے لگی کہ آخر یہ شیطان کون ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس طرح بہت سا زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا تو شیطان کے سوا باقی تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور شیطان نے یہ کہہ کر کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس پر شیطان نے اللہ سے التجا کی کہ اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے مہلت دے دی جائے۔ اس التجا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جب شیطان کو مہلت مل گئی تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ اللہ کی طرف آنے والے ہر راستے پر گھات لگائے گا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی اللہ تعالیٰ نے کئی اقسام پیدا کی ہیں۔ اسطام، عام آگ جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ابب مراکش، جو خود کے وجود سے نہ ہو۔ افسو فافو، وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے۔ مکل متا مام، وہ آگ جو پانی کی طرح ہو۔ دہم داستا، سفید آگ۔ جستکم،
جہنم کی آگ، المدینہ سو، جنت کی آگ جو سکون کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو افسو فافو آگ سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ آگ جو نظر نہ آئے اور روشنی جس سے آر پار ہو جائے، اس لیے یہ جنات ہم کو نظر نہیں آتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور شیطان کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ غزل دعام، یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور ان کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے۔ ان کا قد 3 فٹ ہوتا ہے اور جنات میں سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے۔ خندلام، ان کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ کان، صرف ان کی ناک ہوتی ہے اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا قد بھی 3 فٹ ہوتا ہے۔ مرام معاصد، انہوں نے ابلیس کا ساتھ دیا اور یہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کے 5 کان اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک لمحے میں زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور قد 2 فٹ ہوتا ہے۔ بسملہ بووا، یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا۔ انسان کے ہمدرد ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابلیس کی بیعت توڑ دی تھی۔ جاگیر ممتاز، یہ عزازیل سے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا قد 12 فٹ تک ہوتا ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے کی گئی اور آدم علیہ السلام جس جنت میں رہتے تھے وہ اصل جنت تھی یا مصنوعی طور پر بنائی گئی جنت تھی، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ولگلانے کے لیے جنت میں داخل ہونے کا کیا طریقہ اختیار کیا، اور بھی بہت سی دلچسپ اور نایاب معلومات۔ تو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔